أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. یہ تینوں واقعات میں نے عربی میں بھی شیئر کیے ہوئے ہیں بہت سارے دوستوں کے ساتھ، مگر کیونکہ مجھے لگا ایسا کہ یہ آپ سب کے ساتھ اردو میں بھی شیئر ہونے چاہیے. بڑے زبردست 3 واقعات ہیں. ان کو وہ ہر بندہ سنے جو کسی نہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے یا انسانیت کے ناطے کس کے ساتھ کھڑا ہے یا کوئی پریشان حال کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہا ہے. یہ لازمی وہ لوگ سنیں. ان کے لیے خاص طور پر یہ ایپیسوڈ جو ہے اس کو میں نے تقریباً اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک شخص معذور ہوتا ہے اور ویل چیئر پر ہوتا ہے. اس کے نام پر کافی جائیداد وغیرہ ہر چیز ہوتی ہیں. تو بچپن سے اس کے ارد گرد لوگ جو ہیں اس کی بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اس کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اس چکر میں کہ ظاہر ہے وہ مالدار ہے اور رشتہ داروں میں وہ ان کے قریب ہے اور وہ بھی ان کا مثلا خیال وغیرہ کرتا تھا. تو مختصر یہ کہ جب وہ بڑا ہو گیا اور اس کو وراثت ملنی تھی اور سب کچھ جو ہے نا اسٹریم لائن ہونا تھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے سارا اس کا معاملات بھی اس کے صحیح ہو گئے اور وہ مطلب ان کے نام پر ہو گیا اور وہ بے شک معذور ہی رہا، ویل چیئر پر تھا. تو وہ جو دو جو بھائی تھے وہ انہوں نے سوچا کہ بھائی دور کے بھائی یعنی کہ سگے بھائی نہیں تھے، چچا زاد خالہ زاد اس طرح. تو سوچا یار یہ ہم پر ایک بوجھ ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہم کچھ طریقے سے اس کو فارغ کر دیتے ہیں، یعنی یا مار مرا دیتے ہیں یا بس اس کو نکال دیتے ہیں. تو انہوں نے بڑے طریقے سے سلیقے سے ان کے کچھ تھوڑے بہت اتنے کہ اس کے 5-6 سال گزر جائیں پیسے والا دے کر اس کو فارغ کیا. اور اس کے ساتھ ایک خادم بھی تھا. تو خادم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا جو اس کی خدمت کرتا تھا اللہ کے لیے، اور ساتھ میں اس کا بھی ہلچل اس کا بھی معاملات چلتے رہتے تھے، لیکن وہ اللہ کے لیے اس کے بڑے ساتھ تھا اور اس کی خیر و عافیت کے لیے ساتھ میں اس کی دیکھ بھال کے لیے رہتا تھا. تو اس نے اس کو نہیں چھوڑا، باقیوں نے چھوڑ دیا. جب یہ جناب بالکل سیپریٹ ہو گئے اور معاملات ان کے مزید ان کے تو خیر مزید بہتر سے بہتر ہوتے گئے، یہ جو ویل چیئر والے تھے، اور یہ تو واپس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے لیے ایک رزق لکھا ہوا تھا، اور وہ جو جنہوں نے ان کو نکالا تھا اپنے زندگی سے، ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے رہتے کہ حتیٰ کہ وہ جو غلام تھا جب اس کو یعنی اس کو اتنی چاہت تھی ویل چیئر والے کو اس غلام کے ساتھ کہ وہ اس کا جنرل مینیجر لیول پر اس کے بزنسز کو سنبھالنے شروع ہو گیا. اور اس بندے نے ان سب کی جگہ لے لی جو کہ جنہوں نے ویل چیئر والے کو نکالا تھا، یعنی اس کے رشتہ دار. تو اب وہ رشتہ دار اس کے بالکل سڑک پر آ گئے، اور وہ جو خدمت گزار تھا جو اللہ کے لیے کر رہا تھا، وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اچھی نیک نیتی اور برے وقت میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونے اور ساتھ دینے کے عوض میں بڑی ترقیاں دی اور بڑی کامیابی دی. اس کے ساتھ ہی ایک ایسا واقعہ، ایک بندہ تھا، اس کے تقریباً حالات کچھ ایسے تھے کہ جے تو کر کے اس نے اپنے سب یعنی گھر ور جو بھی جیسے تھا سامان وغیرہ سب کچھ صحیح سوئی بیچ بوجھ کے، تو وہ اس نے اٹلی جانے کا حساب کتاب لگایا. اور لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا
کوڑ کا مریض تھا، تو رشتہ داروں نے بھی کیونکہ آنکھیں پھیر لی تھی اور کافی چیزیں بھی یعنی وہ اکیلا رہ گیا تھا، تو اس کے بعد جو جمع پونجی تھی وہ اس نے بیچ کر اس کو چور رستے سے اٹلی جانے کا اس کو راستہ ملا. تو جو کشتی تھی، کشتی کے جو لوگ تھے، تو وہ جب بم وغیرہ یا کوئی مطلب وہاں جیسے سیکورٹی والے ڈراتے ہیں کہ بھئی دور ہو جاؤ اور یہ حدود ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس بندے کو جو ہے نا ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں، ہو سکتا ہی کوڑ بھی ہے اس کے اور ہمیں بھی نقصان ہو اور وزن بھی کم ہو جائے گا. خیر وہ انہوں نے اس بندے کو سمندر میں پھینک دیا. کنارہ ابھی تقریباً زیادہ دور نہیں تھا، لیکن ایک تھوڑا سا کوئی فائرنگ یا بم وغیرہ آیا چھوٹا سا، جو بھی ہوتا ہے ان کا یعنی سلسلہ ڈرانے کا، تو ہاں وہ جو کشتی چلانے والا تھا وہ ان کے اگینسٹ تھا، لیکن اس کو وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ اس کو نہیں نکالو، یہ بندہ اس کی وجہ سے نہیں کوئی مسئلہ ہے، آپ جانے دیں. تو وہ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے تھے اور بول رہے تھے کہ چلو ہم تمہیں بھی پھینک دیں گے، پھر تو ہم خود ہی کشتی لے جائیں گے، بھئی ہم کیوں ذمہ داری لیں، ہم اپنی جانوں پر کیوں کھیلیں، وزن بھی زیادہ ہے اور تمہاری وجہ سے اور وزن کم ہو جائے. تو وہ اس نے جب یہ سین ہو رہا تھا تو اس کو نکال دیا. تو کچھ عرصے یعنی 5-6 منٹ بعد جو ہے اس کے دل میں خیال آیا کشتی والے کے کہ میں نے غلط کیا ہے. ان کے نکالے بغیر ہی اس نے کود کر اس کی جان بچانے کا فیصلہ کیا. اب ہوا قصہ مختصر کہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی. ڈوبنے کے بعد یہ بندہ اس بندے کو لے کر پہنچا کنارے تک، بچایا اس نے اس کو. ظاہر ہے سمندر میں پھر وہ ایک آدھ بندے تو زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے، جتنی جلدی کشتی نظر آتی ہے تو ایسا مسئلہ نہیں ہوا اور وہ کنارے پر پہنچ گئے. پھر اس نے اپنا علاج وغیرہ کرا اور وہ جو بندہ تھا اس کے ساتھ ہی رہا اور وہ دونوں بڑے اچھے دوست بنے. اور دوست بننے کے بعد انہوں نے کافی اٹلی میں ایک نام کمایا اور بڑا اچھا وقت گزارنا شروع ہو گیا. اسی طرح ایک بس میں سوار بالکل حالت الٹی سیدھی، بالکل اس کے کپڑے شپڑے بالکل انسان کے، بس بھی چڑھنے لگا. اس کے پاس پیسے وغیرہ کچھ نہیں تھے، تو انہوں نے اس کو جو ڈرائیور ہے اس نے کہا کہ کنڈکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے نا بغیر ٹکٹ کے ہم لوگ سفر نہیں کرا سکتے. کہنے لگا یار میرے حالات خراب ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے لیکن جانا ضرور ہے. اب یہ اس نے ڈرائیور سے پوچھا. ڈرائیور کہنے لگا دیکھو میں تو نہیں چڑھا رہا، تم نے اگر اپنے حساب سے اس کے پیسے دینے ہیں تو دے دو، لیکن میں نہیں چڑھا. اس لیے کہا اللہ مالک ہے. اس نے کنڈکٹر نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے حساب سے کاٹ لینا. چلو اس نے اس کو چڑھا لیا. جب بس میں چڑھ گئے تو کچھ حالات موسم والا، کچھ بجلی والا کا بھی سین پیدا ہوا اور پہاڑی راستے تھے. بڑے ایک انتباہ کی بات ہے، وہاں بجلی کڑکنا شروع ہوئی اور وہ بس کے پاس آ کر کڑکتی اور سب ڈر جاتے ہیں. کہتے اللہ مالک ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم نے کس کو بٹھا لیا ہے. اور وہ ہر بندہ اس بندے کو سوچنے لگ گیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے بس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کنفرم کرنے کے لیے ہم ایک ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم باری باری اتر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون بندہ منحوس ہے. تو جب وہ
انہوں نے شارٹ لسٹ کیا تو پتہ چلا کہ انہیں لگا کہ یار یہ بندہ سب سے جو ادھیڑ یعنی حالت میں الٹے سیدھے کپڑوں میں اور بدبو سے شرابور یا جو بھی بیچارے کے اس کے حالات تھے، اس میں انہوں نے اس کو ڈن کیا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک دو جگہ اور بس گئی آگے نکلی تو پتہ چلا کہ بار بار بجلی کڑک رہی ہے اور وہ جو بس جو ہے وہ بچ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یار لازمی ہم اس کو نکال دیں، کیونکہ اب اس کی وجہ سے ہمیں یہ نہ ہو کہ بجلی ہم پر کنفرم کڑک پڑے. یہی بندہ سب سے زیادہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. کنڈکٹر نے کہا کہ اگر اس کو نکالنا ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ ہی نکلوں گا، یہ منحوس نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے فرسودہ خیالات ہیں، تو میں اس کو اکیلے کو یہاں نہیں اترنے دوں گا. بندہ اتر جاتا ہے اور کنڈکٹر بھی اتر جاتا ہے. بس تھوڑی دیر آگے جاتی ہے، بجلی کڑکتی ہے سیدھی بس کے اوپر اور بس کھائی میں. ان تینوں واقعات کا ذکر کرنا بے حد آج کے زمانے میں ضروری ہے، اور بلکہ اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، اپنے اعزاء اقارب کو بھی یہ چیز سمجھائیں کہ عزت، ذلت، ترقی، کامیابی، رزق، دروازے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے اس وقت آسمانوں میں وہ بندہ ہیرو ہو جو اس وقت دنیا میں دنیا کی نظر میں زیرو ہے. سمجھ میں آئی آپ کو میری بات؟ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو دنیا میں کامیاب ہے، 2-4 پیسے والا، 3-4 بنگلوں والا، یا مثلا بہت زیادہ ثروت والا، گاڑیوں والا، عزت، شہرت، پیسہ، اس طرف یہ بندہ ہیرو ہے دنیا کی نظر میں. ضروری نہیں کہ یہ بندہ اوپر آسمانوں پر بھی ہیرو ہو. ایک مصدقہ چیز ہے، اللہ کے نزدیک یہ ہیرو گیری نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ہیرو گیری تو کچھ اور ہے. وہ تو قناعت ہے، صبر ہے، شکر ہے، امتحان سے گزرنا ہے، مصیبتوں کو برداشت کر کے ان کا سدباب کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے. آپ کو کیا پتہ کتنے ہیرو آسمان پر ہیں جو زمین پر زیرو ہیں، اور کتنے ہیرو زمین پر ہیں جو آسمان پر زیرو ہیں. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آسمان پر ہیرو بننا چاہتے ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہیرو بننا چاہتے ہو، یا صرف زمین کی یہ جو 2-4 دن کی زندگی ہے ادھر ہیرو بننا چاہتے ہو. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو یہاں بھی ہیرو بنائے اور وہاں بھی ہیرو بنائے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایسا کوئی انسان ہے جو یہاں بھی ہیرو ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی اور خوش رکھتا ہے، تو وہ وہاں بھی آسمان پر بھی اس کے چھپے ہوئے خیرات، چھپے ہوئے صدقے، اس چھپے ہوئے نیک کام وہ اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے پسند آ جائیں، پسند ہوں. ہو سکتا ہے کئی ایسے ہیرو ایسے ہیں زمین پر جو کہ الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کا خیر کے بارے میں نہیں پتہ کرنے دیتے، اور نہ ہی سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی خیر کا پتہ دے دیتے ہیں. اصل حقیقی ہیرو وہی ہے جو ایسا نیک کام کرے جس کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری ایک درخواست ہے چھوٹی سی، میں اس چینل کو مانیٹری ریزنز کی وجہ سے نہیں چلاتا ہوں، یا میرا مطلب ہے کہ کچھ غرض کی وجہ سے نہیں چلاتا، یا اس میں کچھ بھی آ کر بات کرتا ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات جو دین سے ریلیٹڈ، تعلقات سے ریلیٹڈ، ریلیشن شپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی باتیں جو کسی کے دل میں اتر جائیں اور وہ آپ ان کا سبب بنے کہ آپ ان کو فارورڈ کریں، لوگوں تک وہ پہچان یا پیغام پہنچائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی تیز رفتار دنیا میں جب کامیڈی کی بات آتی ہے، جب ہنسی مذاق کی بات آتی ہے، جب انٹرٹینمنٹ کی بات آتی ہے، تو وہ ان طرح کی چیزوں میں نہیں دل لگتا انسانوں کا، کئی انسانوں کا. لیکن ہم نے وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے راستے کو اختیار کریں جس میں وہ ہیرو ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.